میڈیا پر ایک شور برپا ہے، بین کر دیا، پابندی لگا دی، بین کر دیا۔ After an abrupt end, They've banned کس نے پابندی لگا دی؟ افغان حکومت نے۔ کس پر پابندی لگائی؟ عورتوں پر۔ کس کام پر پابندی لگائی؟ فورن فنڈڈ این جی اوز کے ساتھ کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ now that the Taliban is preventing women from working with NGOs. تو آخر افغان حکومت نے یہ پابندی کیوں لگائی، اور مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اور یورپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے میں دو پارٹیاں ہیں، ایک ہے افغانستان، اس کے مقامی باشندے جن کی اکثریتی سیاسی اور عسکری جماعت کا نام ہے طالبان، دوسری پارٹی ہے امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ممالک۔ طالبان افغانستان میں اپنے ورلڈ ویو، عقیدے اور ایمان کے مطابق اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک زبردستی افغانستان میں اپنے ورلڈ ویو، ایمان اور عقیدے کے مطابق کیپٹلسٹ اور لبرل سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام کے لیے 20 سالہ جنگ مسلط کی گئی اور افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جبکہ افغانستان کی اکثریت نے ہر ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن اپنے ورلڈ ویو، ایمان اور عقیدے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آخر افغانستان جیسے کمزور ملک میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ لڑنے والی فورس کس اکیڈمی نے پرووائڈ کی؟ جی ہاں، یہ ہے افغانی عورت۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ عورت پچھلے 150 سال سے اپنے ورلڈ ویو، تہذیب اور ملک کی حفاظت کے لیے افغانستان کو فوجیں فراہم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ ایک کامیاب عورت ہے جس نے دنیا کی 3 بڑی سپر پاورز، یونائٹڈ کنگڈم، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو شکست دی۔ اب امریکہ اور اس کے اتحادی اس عورت سے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد اسے مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کی گود کی اکیڈمی کے سلیبس کو اپنے کیپٹلسٹ اور لبرل سلیبس سے تبدیل کرنا ہے۔ بھئی ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی دشمن جا کر کہے کہ میں تمہارا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ اس کام کے لیے تو روپ دھارے جاتے ہیں، حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ پہلے ہی تباہ افغانستان کو مزید معاشی مشکلات میں ڈالنے کے لیے انہی کے $9.6 بلین کے فنڈ کو سیز کر دیا گیا۔ غربت، بیماریوں اور پریشانیوں کے سیلاب کو چھوڑ کر اسے مسائلستان بنا دیا گیا، اور یوں میدان سج گیا۔ اب انسانی حقوق، ہمدردی اور امداد کے نام پر ایک نیا حملہ ہے، ایک نئی فورس کے ساتھ، جسے کہتے ہیں این جی اوز اور سول سوسائٹی، اور اس کا اولین ہدف ہے عورت۔ اس لیے مقامی عورت کو بڑی تعداد میں این جی اوز میں ملازمتیں دی گئیں۔ اس طرح 3 طرح کی خواتین انہیں دستیاب ہوئیں۔ ایک وہ جو پچھلے 20 سالہ امریکی دور میں انہی کی تربیت میں رہی ہیں اور ان کی نمک حلالی کرتی رہی ہیں، دوسری وہ جو معاشی پریشانیوں کا شکار، اور تیسری وہ خواتین جو بہت چند ہیں جو مغربی نظریات کی حامی ہیں۔ بھئی کچھ نہ کچھ تو ماننے والے ہر جگہ کسی نہ کسی کو مل ہی جاتے ہیں۔ اب ان خواتین کا کام کیا ہے؟ کیپٹلزم کی مارکیٹنگ، لبرل نظریات کی مارکیٹنگ کرنا، اور ان این جی اوز کا سب سے اہم ہدف ہے عام مسلمان عورت، کیونکہ اس کی گود کا سلیبس تبدیل کرنا ہے۔ اسلامی ورلڈ ویو، ایمان، عقیدے کا سلیبس نکال پھینک کر کیپٹلسٹ اور لبرل ورلڈ ویو، عقیدے کا سلیبس اسے دینا ہے۔ مارکیٹنگ کا اصول ہے کہ جب کوئی نئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو پہلے یہ احساس بیدار کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے محروم ہیں اور اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خواتین میں احساس محرومی پیدا کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کی کامیاب عورت کو این جی اوز ناکام عورت کے طور پر دکھا رہی ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں، وہ پابندیوں میں جکڑی ہیں، قیدی ہیں، غلام ہیں، لونڈی ہیں۔ انہیں آزادی حاصل کرنا چاہیے۔ آزادی، آزادی کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ آزادی کے مطالبے سے 2 سوال اٹھتے ہیں، کس سے آزادی اور کس لیے آزادی؟ کس سے آزادی کا جواب ہے دین و مذہب سے، خاندان اور سماج سے اور قوانین سے، اور کس لیے آزادی کا جواب ہے خواہشات کی تکمیل کے لیے،
سرمایہ اور دولت یعنی دنیا کے حصول کے لیے آزادی؟ مسلمان کا جواب بالکل واضح ہے کہ بھائی میرا ورلڈ ویو عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں کی مخصوص قوانین کے مطابق امتحان دینا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں مجھے صلہ ملنا ہے۔ اس لیے مجھے دین سے، اپنے اسلامی خاندان سے، اپنے سماج سے اور اسلامی قانون شریعت سے آزادی بالکل نہیں چاہیے۔ میں تو کلمہ پڑھ کر باخوشی انہی پابندیوں کو قبول کرنے والا ہوں جو میرا دین مجھ پر عائد کرتا ہے۔ میں کیوں اس آزادی کی خواہش کروں گا جو مغربی فکر کی پیداوار ہے؟ خواہشات نفسانی کی تکمیل اور دولت کی بڑھوتی میری زندگی کا مقصد کبھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نام نہاد آزادی اپنے پاس رکھو، اور یہ آزادی میری ابدیت کی دشمن ہے۔ یہ ہے ایک سچے مسلمان کا بیانیہ۔ تو افغانستان کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے مسلسل جنگ ان دینی پابندیوں میں جینے کے لیے کی ہے، نہ کہ اللہ سے آزادی کے لیے۔ یہ افغانستان کے مسلمانوں کی اکثریت کی رائے ہے۔ کیا اس رائے کا بھی کوئی احترام ہے یا نہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ افغانستان کے عوام کے حقوق اور آزادی اظہار رائے کی حفاظت حکومت افغانستان کر رہی ہے یا امریکہ اور اس کے حمایتی؟ یقیناً افغان حکومت۔ اور اس مقصد کے لیے افغانستان کی حکومت نے اپنی خواتین کو اگر فورن فنڈڈ این جی اوز میں کام کرنے سے روک دیا ہے تو اچھا کیا ہے یا برا؟ یقیناً اچھا کام کیا ہے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور یورپی ممالک میں طالبان کو اپنے نظریات پھیلانے کی اجازت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ان کو دشمن کہتے ہوئے نہ صرف آئینی ہاتھوں سے روکا جائے گا بلکہ گوانتانامو بے کی جیل میں ان کے لیے شاندار پارٹی بھی رکھی جائے گی۔ اب میرا تیسرا سوال اپنے ہم وطنوں سے ہے، پاکستانیوں سے ہے۔ کیا ہم پاکستانیوں نے بھی قربانیاں دے کر یہ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم ایسا نظام ریاست لائیں گے جو مسلمانوں کے لیے اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں مدد کرے گا اور جو ان کی آخرت کی ترقی اور کامیابی کا ضامن ہوگا؟ کیا آپ پاکستان میں ایسی این جی اوز اور میڈیا چینلز نہیں دیکھ رہے جو ہماری مسلمان ماؤں کی گود کا سلیبس تبدیل کر رہی ہیں اور انہیں دین و مذہب، تہذیب، سماج، خاندانی نظام اور اسلامی قوانین سے بغاوت پر اکسا رہی ہیں؟ تو جس طرح ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے پیارے ملک میں کوئی ایسی تنظیم، ادارہ یا این جی او کام کرے جو لوگوں کو پاکستان کے خلاف اکسائے یا باغی بنائے، تو پھر ہمیں فورن فنڈڈ عورت مارچ اور اس جیسی بے شمار تنظیموں، اداروں، میڈیا ہاؤسز اور این جی اوز پر مکمل پابندی لگا دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کو اسلام کے خلاف اکساتے ہیں اور اللہ رب العزت کا باغی بنا رہے ہیں۔ تو کیپٹلسٹ اور لبرل میڈیا کو چیخنے دیں، چلانے دیں، بس اپنے بیانیے کو یاد رکھیں، اور ہمارا بیانیہ یہی ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو اپنے ورلڈ ویو، ایمان اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے افغانستان کی حکومت نے خواتین کو این جی اوز میں جانے سے روک دیا ہے، تو یہ بہت اچھا غیرت مندانہ، جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی ایسی تمام این جی اوز اور تنظیموں پر مستقل پابندی لگانی چاہیے جو اسلامی نظریہ حیات کے مخالف ہیں۔